اختر عثمان میرے نزدیک اس وقت اردو کی نئی نسل کے ممتاز ترین شعراء میں ہیں. اگر میں آپ سے کہوں کہ غزل میں اس وقت ان کی نسل میں کون سے اچھے شاعر ہیں تو میں 3 4 5 نام لوں گا، اور اس سے زیادہ فہرست ہوگی تو وہ طویل ہو جائے گی. عباس تابش، قمر رضا شہزاد، علم السراج، طارق نعیم اور اختر عثمان. یہ نسل جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی توانا غزل لکھنے والی نسل ہے، اور انہوں نے بہت ہی اچھی غزلیں لکھی ہیں. لمبی بات ان پر کی جا سکتی ہے. نظمیں بھی اختر نے بہت ہی، اور ایک جو بڑی اس نے طویل نظم اردو کی ایک لکھی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ راشد اور میرا جی اور ضیا جالندھری اور فیض صاحب کی جو بڑی نظمیں ہیں، لمبی نظمیں تو بہت ہی کم لکھی گئی. راشد کی نظم ہے، اور یعنی اقبال کے بعد راشد کی نظمیں ہیں، اور ممتاز صدیقی صاحب کی نظمیں ہیں. ہمارے زمانے میں وزیر اعظم صاحب نے لمبی نظم لکھی، مگر اختر نے نہایت اچھی. دیکھیے آئینہ خانہ بھی ایک بڑی نظم ہے، اور ظاہر ہے کہ مختلف حصے بھی ہیں اس کے، الگ الگ وہ بھی آزاد ہیں، مگر ایک اکائی کے طور پر بھی نظم بہت اچھی. تو اختر عثمان نے بہت اچھی نظم لکھی ہے، اور جدید موضوعات پر انہیں مضامین کے ساتھ، اور اس میں کئی تجربے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ صرف ان کو غزل کا شاعر کہہ کر رہ جانا بہت بڑی زیادتی ہوگی. اور میں ان کو جدید نظم کے جو لوگ ہیں، وحید احمد اور فروخیار اور ابرار احمد اور نار فطرت، یہ جو ہمارے فرشی صاحب وغیرہ، ان کے ساتھ آپ ملا کر دیکھیے تو آپ کو نظر آئے گا کہ اختر عثمان نے کیسی عمدہ نظم لکھی ہے. ایک اس کا اور کمال یہ ہے کہ اس کی زبانوں پہ جو دسترس ہے، فارسی زبان پر میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کی ہی نسل میں نہیں، اس سے پہلے والی نسل میں بھی، اور یعنی ہمارے سینئر میں بھی بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ جن کا فارسی کے کلاسیکی زبان و ادب پر اس قدر اس کی دسترس ہے جیسی اختر کی ہے. شعر بھی کہہ لیتے ہیں، اور فارسی میں بھی انہوں نے بہت اچھا شعر لکھا ہوا ہے. اور اللہ نے اس کو ایک کمال توفیق حافظے کی عطا فرمائی ہے کہ سمجھیے کہ اگر آپ بات کیجئے تو آپ دیکھیں گے کہ چاہے وہ رودکی ہوں یا خاقانی ہوں، فردوسی ہوں، انوری ہوں، حافظ سعدی، رومی، یہ تو سب لوگ، اقبال، یہ تو جو بڑے شاعر ہیں وہ تو کم و بیش اکثر شعراء کو یاد ہوتے ہیں، مگر فارسی زبان کے اور جدید فارسی زبان کے شعراء کا کلام بھی ان کو مستحضر ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ اس سے استفادہ لطف کی منزل میں کرتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ جو اچھا شاعر ہوتا ہے اس کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اس سے پہلے کن کن مضامین پر گفتگو ہو چکی ہے، اور کن کن مضامین کو نظم کیا جا چکا ہے، اور کتنے پہلو ایسے ہیں کہ جو تشنہ بیان رہ گئے ہیں. اور ظاہر ہے کہ پھر ایک اور جو بڑھت اختر کے ہاں دیکھنے میں آتی ہے وہ اس کی مرثیے کا قصہ ہے. اور مرثیہ اس نے جو ہے، دیکھیے پاکستان میں جو مرثیہ ہے وہ بہت ہی جاندار مرثیہ، اہل زرین مرثیہ، جیسے انیس اور دبیر کا جو زمانہ ہے اس کے بعد کچھ لوگ، مگر پاکستان کے جو 60-70 سال ہیں اس میں مرثیہ بہت اچھا لکھا گیا. یعنی آل رضا اور جوش اور صبا اکبر آبادی اور نسیم امروہوی اور رانا اکبر آبادی، اور پھر یہاں قیصر بارہوی، صفدر حسین صاحب اور سیف اور یعنی حسین اعظمی اور یہ سب. اور جدید شعراء میں ہلال نقوی ایک ایسے بڑے شاعر ہیں. اور پھر ہلال سے بھی ذرا پہلے مصطفیٰ زیدی، یعنی اگر
اس کو صرف نظر نہیں کر سکتے مرثیے کی تاریخ میں. ان تمام مرثیہ گو شعراء اور مسدس لکھنے والوں کے بعد اگر آپ غور فرمائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ نئی نسل میں اختر عثمان سے بہتر مرثیہ کسی نے نہیں لکھا، اور میں اس پہ بالکل بلا خوف تردید یہ بات کہہ سکتا ہوں. اور پھر انگریزی زبان پر اور تنقیدی بصیرت ان کی جو ہے وہ جدید انگریزی ادب سے بھی وہ واقف ہیں، اور تنقید کے جو مختلف تصورات ہیں اور نظریات ہیں شعریات مغرب سے بھی اور شعریات مشرق سے بھی، اس پہ ان کی بہت ہی قابل رشک دسترس ہے. میں ہمیشہ جن شعراء کے لیے دعا کرتا رہتا ہوں اس میں اختر عثمان ایک بہت نمایاں